أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ دا92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف فرما ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ کیا تعریف کی جائے اس ہستی کی جس کی تائید و نصرت خود خداوند تعالیٰ نے فرمائی ہو، اور کیا مدح و ستائش کی جائے اس عفت مآب خاتون کی ام المؤمنین کی جن کی عفت و عصمت کی گواہی وحی الہی میں آئی ہو، بصورت قرآن موجود ہو ہمارے پاس۔ ان کے فضائل اور مناقب کا بیان کیا ہو، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار کی نور نظر ہیں۔ امہات المومنین میں سے واحد دوشیزہ ہیں جن سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راحت پائی، تسکین پائی، خوشی مسرت اور محسوس کی۔ ائمہ اہل بیت نے جو میاں اور بیوی کے تعلقات پر گفتگو فرمائی ہے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، اس کی توضیح میں وہ فرماتے ہیں کہ لباس باعث زینت بھی ہوتا ہے، لباس باعث آرائش بھی ہوتا ہے، لباس باعث راحت بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، یہ ساری راحتیں، یہ سارے سکون اور یہ ساری عزتیں اور یہ ساری اطمینان کی کیفیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے حاصل ہوئیں، اور ان ذوات مقدسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی امت پر بھی بہت احسان ہے، جن میں سے محض ایک احسان کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، بالتفصیل تو انہی کو زیبا ہے کہ وہ بیان کریں۔ تیمم اس امت کو ان کے تو فعل حاصل ہوا، ورنہ تو وضو ہی کرنا پڑتا جو کچھ بھی ہوتا۔ حضرت سیدہ کے جو ذاتی فضائل اور کمالات ہیں اور مناقب ہیں، ان کا ہم اگر مطالعہ کریں آپ کی سیرت کا تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ذات میں اور ایک خاتون میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صفات اور کیسے کیسے کمالات جمع کر دیے تھے۔ علوم و فنون میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی خلوتوں کی امین اور رازدار ہونے کے ناطے آپ نے مسائل میں 1/4 حصہ شریعت محمدیہ میں تقریباً ایسا ہے جو حضرت سیدہ کی روایات پر استوار ہے، اور بہت ہی محکم روایات پر استوار ہے۔ آپ نے تفسیری نکات بیان کیے، کثرت سے روایت حدیث بیان کی۔ تفقہ آپ کا اتنا تھا کہ اکابر فقیہان امت جو صحابہ میں تھے ان کے ساتھ آپ کا اسم گرامی لیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ کی ذات بابرکات ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی تھی، ایک دارالعلوم تھا۔ 200 سے زائد بڑے صحابہ نے اور تابعین نے در عائشہ سے فیض پایا، فیض علوم بھی، فیض معارف بھی۔ اور آپ اپنے عہد میں سیرت النبی کی سب سے بڑی مبلغہ بھی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال مبارک آپ کے توسط سے بہت ساری جہتوں سے ہم تک پہنچے۔ اگر وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کی روایات نہ ہوں تو وہ ہم سے اوجھل رہ جاتی، ہماری محرومی ہوتی بہت زیادہ۔ آپ کے خاندان پاک کی جو خدمات ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ سے محبت اور عنایت اور توجہ ایک طرف۔ قیامت کا جب عالم ہوگا اور وہاں تخت بچھائے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ کا تخت ایسا منفرد ہوگا، ایسا امتیازی ہوگا کہ حضرت خدیجہ کے بعد پہچانا جائے گا۔ ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب
حضرت سیدہ کے والدین کریمین، خاندانی پس منظر اور ان کے فضائل کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شخصیت ان کی کسی تعارف کی محتاج نہیں، کہ جن کے والد گرامی کو سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کا شرف حاصل ہوا، کیا کہیں، اور جن کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امن الناس بر مولائے ما، سبحان اللہ، سبحان کلیم اول سینائے ما۔ وہ عظیم ہستی ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ کیا ہستی بات، ہیں۔ کیا تو بات۔ ان کے والد کی بات کی جائے تو وہ بھی جلیل القدر ہستی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا لقب ام رمان، نام ان کا زینب، جی، اور ام رمان کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا گھرانہ جو ہے، اگر ہم ان کے نسب کی بات کریں تو یہ بھی ایک قریشی خاندان کی شاخ ہے جس کو تیمی شاخ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور مرہ بن کعب پہ جا کے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسب ہے وہ حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور اوپر سے وہ سارا نسب پھر سبحان ایک ہی آ اللہ، رہا ہے، ایک ہی لڑی آ رہی ہے۔ واہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا دیرینہ دوستی کا تعلق جو اسلام سے پہلے ہے وہ بہت قوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال آپ چھوٹے ہیں۔ اور پھر آپ کی جو مناقب ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کے 2-4 اشعار وہ پڑھوں ارشاد کیجیے۔ جو انہوں نے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ جی، جلوائے زیبائے بام عائشہ، سبحان اللہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، عائشہ، کیا خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ اور روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار رسول، جی، رشک صد خلد بریں وہ صبح و شام سبحان عائشہ، اللہ، سبحان اور سل سے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل، کیا بات ہے، کیا سل بات، سے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل ہمیں، واہ، تا ابد جاری رہے گا فیض عام عائشہ، سبحان اللہ، اور تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، واہ، تجھ کو کیا معلوم اچھا کہا تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام ہے، سبحان اللہ، ان کا مقام پوچھنا ہے تو امت کے سبحان اللہ، صلحاء سبحان انبیاء سے پوچھ، کیا بات، اور کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، سبحان اللہ، ورنہ قدرت لے گی خود تجھ سے انتقام انتقام عائشہ، عائشہ، اور مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کیا بات کہ میں اگر ان کے مناقب کی اور خاندانی مناقب کی بات کروں تو سارے کا سارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس طرح فدا ہے، وہ ایک منظر ہمیں غار ثور کے اس معاملے میں نظر آتا ہے۔ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صحبت لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ منظر بڑا عجیب ہے، حضور کے سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جی، یعنی حضرت اسما جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے وہ اپنی اس پٹی کو کھول کے اس سے پیک کر رہی ہیں، اور ذات النطاقین کا لقب حاصل کرتی ہیں۔ کیا بات، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، وہ بھی سرکار دو عالم کی خدمت میں ہیں، پورا خاندان خدمت میں ہے، حضرت عبداللہ خدمت میں ہیں، اور پھر اس طریقے سے پورا ان کا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طواف عشق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اور صاحب اسی میں طریقے سے تو اس حوالے سے بھی ضرور آپ کی رہنمائی چاہوں گا، اور بڑا ہی رشک کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ تاریخ اسلام کے حساس ترین دن تھے، جی، اور حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم اسرار بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا گھر، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقر بھی ہوتا تھا، مشورے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو رازداری کی باتیں ہوں گی، دین کی، اسٹریٹجی کی، فروغ دین کی، وہ حضرت ام رومان کو پتہ نہ چلتی ہوں؟ بے شک، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، بڑا اہم بات ہے۔ اور عموماً جو خواتین ہیں ان سے رازداری ہم کہتے ہیں، یا ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ رازداری نہیں رکھی جاتی، مگر وہاں سے کچھ بھی
اسلام کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا اس گھر سے. یہ تو جناب آپ دیکھیے نا کہ کتب احادیث میں صحیح روایات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخ لیا کریں، میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب آپ کے غلام بے دام ہیں. کمال ہے یہ آپ کے ہی ہیں، یہ بات ہے، راز فاش کرنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو ابو قحافہ ہیں جن کو اگرچہ اسلام بعد میں لائے ہیں قبول کیا، لیکن اس وقت وہ جو تھوڑا سا ایک محسوس کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مال سارا چلا جائے گا، تو خاندان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت اسماء جو ہیں سید عائشہ صدیقہ کی بہن، یہ خاندانی شرف کے حوالے سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ گول گول پتھر لے کے ان کو جہاں حضرت ابوبکر تو سارا مال لے کے چلے گئے تو وہاں رکھ دیا. تو میرے جو ہیں وہ دادا کیونکہ نابینا تھے تو وہ ٹٹولتے ہوئے جب آئے تو انہیں لگا کہ یہاں مال موجود ہے، تو ایک ہیلا کر کے بھی یعنی ہر طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ان کا مقصود ہے. اچھا حضور، یہ جو آپ نے روایت بیان فرمائی ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس سے تحریک اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ تخلیہ کیجئے. اور حضرت صدیق نے جو ہمیشہ تصدیق اور تائید کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو پرایا ہو. بالکل. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا شرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو سبحان اللہ سب سے بڑا شرف ہی ان کا یہ ہے کہ ان کو آنکھ کھولنے کی سعادت ہی اسلام میں نصیب ہوئی. سبحان اللہ. لم اعقل ابوایا الا یدینان بدین الاسلام. فرمایا میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے تو اپنے والدین کو مسلمان اپنے ماں کو مسلمان پایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا. تو ان کو تو پورے کا پورا دور ہی اسلام کا نصیب ہوا اور اسلام کی اس پورے دور کی وہ گواہ ہیں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ان کی محبتیں ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد زواج میں آ جانے کے بعد بھی جو ان کو شرف نصیب ہوئے ہیں وہ ایسے لازوال شرف ہیں کہ ابھی ان کا تذکرہ آئے گا کہ انسان حیران رہتا ہے کتنی محبت حضور نے ان سے فرمائی ہے. حضرت عمر بن عاص جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اچھا ان کو یہ تھا کہ وہ ایک غزوے سے ایک سریے سے لوٹے تھے عمر بن عاص، تو ان کو یہ تھا کہ میں کہوں گا تو حضور کہیں گے کہ بھائی تم ابھی فتح یاب ہو کے آئے ہو تو مجھے تم سے زیادہ محبت ہے. لیکن سرکار دو عالم لگی لپٹی نہیں رکھتے، دل کی بات زبان پہ لاتے تھے. جب پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا عائشہ. مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. اور اس سے حضور یہ بھی دیکھیے کہ آج کل ہمارے ہاں جو اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کے اظہار میں لوگ ایک بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اس میں بخیلی سے نعوذ باللہ وہاں تو تصور بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو سب کے سامنے فرمایا کہ مجھے تو عائشہ سے محبت ہے. کیا بات. تو انہوں نے پھر بات کو پھیرنا چاہا کہ من الرجال، کہ مردوں کی میں بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ابوہا، مجھے مردوں میں عائشہ کے باپ سے محبت ہے. تو یہ خاندان ہی حضور کا محبوب خاندان ہے جن سے سرکار نے محبت کی ہے، اور انہوں نے بھی محبتوں کا حق نبھانے اور وفا کے اندر اپنی مثال قائم کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، بہت ہی نوری اور نورانی تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ام المومنین کا. خاندان کا ذکر ہوا، آپ کا بچپن، آپ کا ابتدائی زمانہ، آپ کی تعلیم و تربیت کس طرح ابتدائی دور ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور نبی علیہ السلام نے کسی بھی زوجہ سے نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک اللہ کریم نے حکم نہیں فرمایا. اللہ نے خود جن کو منتخب کر کے اپنے حبیب کے نکاح میں دیا اور عقد میں دیا، تو رب ہی جانتا ہے کہ ان کے تقوی کا، زہد کا، عبادت کا، صداقت کا، ان کی وفاؤں کا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وارفتگی کا عالم کیا ہوگا. اور خود قرآن جب ان کے مقام کو بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں. یعنی رب خود جن بیبیوں کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرما رہا ہے، لستن کا احد من النساء، کائنات انسانیت کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کا سٹیٹس بیان کیا تو فرمایا وازواجہ امہاتہم،
کہ جب تک وہ اپنے گھر میں ہیں فقط وہ اپنے باپ کی بیٹی ہیں، جب وہ اپنی دہلیز سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ کی زینت بنتی ہیں تو اب ان کا مقام یہ ہے کہ وہ قیامت تک کائنات انسانیت کے مومنوں کی مائیں قرار پاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق عنوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب رب کائنات ہیں، حبیبہ حبیب رب کائنات ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، فقیہ ہیں، عفیفہ ہیں، اور اللہ کریم نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ ایک سعادتوں برے لمحات کے اندر گزرا۔ ایک طرف گود میسر آئی ہے علم و حکمت کی گود اور فضل و شرف کی گود یعنی صدیق اکبر کی گود، اور دوسری طرف آغوش میسر آئی ہے اس ماں کی کہ جن کے جمال صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جنتی حوروں کی مثل دیکھنی ہو تو حضرت ام رومان کو دیکھو۔ یہ دو نسبتیں آپ کو حاصل تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو وہ آغوش میسر آئی جو نبی علیہ السلام کے رازدار کی گود ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار نبوت کے واقف کی گود ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس کی گود ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جن کا پورا خاندان، جن پر نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ اپنی جان دے سکتے ہیں غداری نہیں کر سکتے، اس میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ ایک جملہ صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان پر پڑنے والا وہ تمانچہ جس سے آپ کا کان زخمی ہوا اور بالی نیچے گر گئی، اس کے باوجود آپ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ پورا خاندان وفاؤں کی ایک داستان رقم کر رہا تھا۔ میں بالخصوص سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جس کردار کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ان کی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، عقیدت اور وارفتگی کا وہ عالم جو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں پورے مکے میں ہمارا گھر تھا جہاں حضور دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے، حضور صبح بھی تشریف لاتے، شام بھی تشریف لاتے، یہ واحد ہمارا گھر تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے، فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں نبی علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں ہوں، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ہجون پر روتا ہوا دیکھا۔ فرماتی ہیں وجہ مجھے نہیں پتا تھی، لیکن جب میں نے سرکار کو روتا ہوا دیکھا تو سبب جانے بغیر میں رونے لگ گئی کہ حضور کا رونا مجھ سے گوارا نہ ہوا۔ اور دوسرا موقع آپ فرماتی ہیں کہ 2 یا 3 دن کے نبی علیہ السلام فاقے سے تھے، جو فقر اختیاری آپ نے خود جس فقر کو اختیار کیا، تو فرماتی ہیں باوجود اس کے کہ میں خود بھوک سے تھی لیکن نبی علیہ السلام کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں رونے لگ گئی، اور میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے رزق مانگیے، اپنے رب سے کھانا طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے خود دنیاوی آسائشوں پر اخروی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ اور یہی سیدہ عائشہ پاک جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو لفظوں کا روپ دیتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرٍ أَوْصَافَ خَدِّهِ، اگر اہل مصر نبی علیہ السلام کے رخساروں کے اوصاف سن لے کہ حضور کے رخسار کیسے تھے، لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدٍ، وہ مصر کے بازار میں پھر اتنا بھاؤ نہ لگاتے اگر حضور کے رخساروں کو دیکھ لیتے۔ لَوَاهِيُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَثَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي، فرمایا اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں جبین اور پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیوں کی بجائے حضور کا میرے محبوب کے رخسار اور جبین دیکھ کر انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ ایسا حسن اللہ نے بشارت صاحب یہاں بنتا ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہ اسی شعر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک اس دنیا کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے، وان الشمس تطلع بعد فجر، کیونکہ جو دنیا کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت، پھر آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک فارسی پڑوسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک فارسی پڑوسی تھے، وہ کھانا بڑا اچھا بناتے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور دعوت ہے آپ تشریف لائیں، آقا کریم نے فرمایا یہ بھی ساتھ آئیں گی؟
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے آپ نے فرمایا، وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے دعوت دی، پھر سرکار نے پوچھا عائشہ ساتھ آئیں گی، تو وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت قبول نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے دعوت دی، آپ نے پھر فرمایا کہ کیا عائشہ ساتھ ہوں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں جی ساتھ ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے تب ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہے، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضور ان کو میری طرف سے سلام کہیں، میں انہیں دیکھ نہیں رہی اس لیے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت ذکر پاک اسی طرح جاری رہے گا۔ ڈاکٹر اظہری صاحب، ایک شعر سنیے فارسی کا، خدا یہ جہان را ہزاران سپاس کہ گوہر سپردم بے گوہر شناس۔ کیا کہنے، ہزاروں شکریہ اور ہزاروں کیا بات ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے ہیرا پیش کیا ہے جس ہستی کو، وہ جواہری ہے، جوہر شناس ہے، وہ جوہری ہے، وہ قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر نے رشتہ قبول فرمایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہی جذبات ہوں گے کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا، یہ ہیرا، یہ موتی اس ہستی کو پیش کر رہا ہوں جو قدر کرنے والا ہے۔ کیا بات۔ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ نے اشارہ دیا حضرت جبریل کی بشارت کا، اور کس طرح سے؟ اس کے قبلہ نظامی صاحب بہت سے پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو تو وہی ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ جو مبشرات ہیں وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، ایسا ہی ہے۔ اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس پہ قرآن پاک میں بے شمار شواہد موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 دن تک جبرائیل امین آتے رہے، اللہ اکبر، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دن تک آتے رہے، واہ، اور مجھ کو دکھایا گیا، اور وہ ریشم کے پردے کو ہٹا کے کیا بات، یعنی تصویر بھی دکھائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جملہ کتنا لطیف ہے، ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، یہ آپ کی زوجہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ تو یہاں حضرت سیدہ پاک کے آخرت میں بھی مقام عالی اور رفیع کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اسلام جب کوئی بھی اس طرح کا حکم دیتا ہے تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ اسلامک لیجسلیشن بھی وابستہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنوت اس کا بنوت اور اڈاپٹڈ چائلڈ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ زید ابن حارثہ نے پہلے شادی کی ہے سیدہ زینب بنت جحش سے، اب وہ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، عربوں میں وہ جو ایک جاہلیت کا کلچر تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب اس کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، اس سارے اس کی وہ جو یہی صورتحال منہ بولے بھائی کے ساتھ بھی، یہی منہ بولے بھائی کا، کیونکہ حضرت وہ اسی لیے جب خولہ بنت حکیم کو پتہ چلتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ وفا شعار اور وفادار زوجہ ہے محترمہ، جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے، سن 10 نبوی کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، اور اسی سال میں حضرت سیدنا ابو طالب عام الحزن جسے کہا گیا، تو حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم جو بڑی سمجھدار اور دانش مند خواتین میں ان کا شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے حوالے سے حضرت خولہ کی جو دردمندی ہے، دل سوزی ہے، بالکل، یعنی وہ خود کتنی قابل قدر ہے۔ سبحان اللہ، وہ جاتی ہیں اور جا کے خود دیکھتی ہیں کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہی ہیں تو اور کوئی زوجہ نہیں رہا، لیکن اب ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ کوئی دوشیزہ کنواری یا کوئی جو بیوہ ہے کون اب مناسب رہے گی؟ حضور نے فرمایا دونوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ وہ مبشرات بھی پہلے سے موجود تھیں، تو کہا کہ وہ جو دوشیزہ ہیں ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر، اور جو دوسری ہیں ان میں سیدہ سودا، فرمایا جا کے دونوں سے بات کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اذن مل چکا تھا۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے بالاختصار یہ ہے
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہم بھائی ہیں آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا فرمایا وہ اخوت اسلام ہے, اخوت حقیقی نہیں ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مطعم ابن عدی جو ہیں ان کے طرف پہلے کیونکہ ایک بات چل رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر معاہدے کے اتنے بہت پابند ہیں کہ اتنا بڑا شرف ملنے والا ہے, لیکن کہتے ہیں میں ذرا وہاں ان سے پہلے بات صدیق ہے نا حضور, سبحان اللہ. تو جبیر ابن مطعم ابن عدی جن کے ساتھ پہلے وہ بات چل رہی تھی وہاں جاتے ہیں, اور ان کی طرف جب بالکل وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ابھی وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے. نہیں حضور وہ تو بڑا واضح ہے نا, واضح بالکل. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں, یہ ان کی بیٹی ہمارے گھر آئی, یہی وجہ تو ہمارا سارا گھرانہ تو مسلمان ہو جائے گا, اور وہ نہیں چاہ رہے تھے ان کو تو وہ اپنے تحفظات ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور انتظام کروا رہا ہے, اللہ کی اپنی تدبیر, فطرت خود بخود کرتی ہے اللہ کی عنایت, اور یہ انتظام ہونا تھا. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں, اور یہ فیصلہ ان کے لیے مزید ان کو عزتیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور پھر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے یہ جو ہے وہ جسے ہم عربی میں جو ہے وہ خطوبت کہتے ہیں, وہ ایک بات پکی ہو جاتی ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو رخصتی ہے وہ ہوتی ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد زواج میں تشریف لاتی ہیں, اور پھر برکتوں کا, محبتوں کا اور وفاؤں کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ تمام مدینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور ہوتے ہیں وہ گفٹ اور ہدیے بھی وہیں بھیجتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو کہ حضور اپنی ان زوجہ سے وہ محبت فرماتے ہیں. اور پھر اس میں جو حکمتیں حضور بیان کی گئی ہیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے, یہ بہت ساری, اور اس پہ کیرن آرم سٹرانگ ایک امریکہ کی رائٹر ہے جو اس وقت بھی زندہ موجود ہے, اس نے لکھا ہے دا پروفٹ آف آل ٹائم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی دا پروفٹ آف آل ٹائم, اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اتنے دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے کہ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا, اور وہ اس میں بیان کرتی ہیں کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے, اور اس چھوٹی عمر میں جب آپ تشریف لاتی ہیں تو حضور کے وصال کے بعد لمبا عرصہ زندہ رہیں اور حضور کی خانگی زندگی اور گھر کے معاملات کو دیکھ لیں, علم سارے کا سارا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے وہ حاصل کریں, اور پھر لمبے عرصے تک سرکار دو عالم کی اس امت کو تعلیم دیتے رہیں. سال نبوی کے تقریباً نصف صدی بعد تک 48-47 بالکل ایک طویل عرصہ موجود رہیں, اور صرف موجود نہیں رہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا 3 نسلوں کو 2210 احادیث, اور باقی تمام ازواج مطہرات کی احادیث آپ کی 1/3 تک بھی نہیں پہنچتی. اور 2210 احادیث میں صرف جو ہے وہ ایک موضوع پہ حدیث نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اسی لیے امام بخاری اور دیگر فرماتے ہیں ثلث ھذا الدین کہ اس امت کا 1/3 دین جو ان کو ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم من ھذہ الحمیرہ, آدھا دین تم میری اس زوجہ حمیرہ سے حاصل کرو, آؤ اور ان سے دین سیکھو. اور پردے کے پیچھے وہ آتے ہیں, وہ اپنے خانگی مسائل پوچھتے ہیں, وہ اپنے معاشرتی مسائل پوچھتے ہیں, اور سیدہ عائشہ صدیقہ طویل عرصہ موجود رہ کے امت کی تربیت فرماتے ہوئے آپ نے بہترین وقت گزارا ہے. حضور میرے تو خیال میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی ام المومنین کو کسی خاص لقب سے شاید یاد نہیں فرمایا. جی بالکل, یہ حمیرہ بھی ان کا امتیاز ہے. بالکل بالکل. ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کی اطولو کنہ یدن, جس کے ہاتھ لمبے ہیں تو وہ سارے ناپتے تھے, کس کی لمبی, سیدہ زینب. ہاں سیدہ زینب. تو حضور تو یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ سخاوت میں تو باقی سب ازواج مطہرات کا اپنا اپنا شرف ہے, لیکن جتنے شرف ان کے لیے جمع ہو گئے ہیں وہ انہی کا نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب, جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے فضائل کا, غیروں نے بھی, مغرب کے لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے, تو آپ اس پہ کچھ مزید ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا فضیلتیں اللہ رب العزت نے اور کیا کیا خصائص آپ کو عطا فرمائے. خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جن انفرادی خصوصیات کا, فضائل کا اور خصائص کا ذکر کرتی ہیں,
اس میں ایک بات آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں تمام ازواج مطہرات میں سے وہ واحد ہوں کہ جن کی ماں بھی مہاجرہ ہے اور والد بھی مہاجر ہے. سبحان اللہ. میری والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی, اور میرے والد نے تو ایسی ہجرت کی کہ قرآن نے ثانی اثنین کے الفاظ کے ساتھ ان کی ہجرت کو بیان سابقون میں بھی ہو گیا نا جی والدین. بالکل. اور پھر ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ میرے بستر پر جو ہے وہ وحی آتی تھی. سبحان اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس طرح ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا, اللہ اکبر. اور میرے حجرے میں وصال ہوا. اب یہ جو حجرے میں وصال والا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا ہم ذرا کھولتے ہیں. ضرور. یہ وہ حجرہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سرکار کا وصال ہو رہا ہے یہ سیدہ عائشہ پاک کا حجرہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 70,000 فرشتے جہاں صبح آ رہے ہیں اور 70,000 جہاں شام آ کر سلام پیش کر رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور آج آرام فرما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے, بیت اللہ سے افضل ہے, جنت سے افضل ہے. جہاں نبی علیہ السلام آج جلوہ گر ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. پھر آپ کے انفرادی خصائص اور فضائل میں سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کی زیارت کی ہے. نبی علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے تھے, آپ نے سواری پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کسی سے کلام کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا حضور آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کی سواری پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے. فرمایا وہ دہیہ کلبی نہیں وہ جبریل امین وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے. تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا حضور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیں اور ان پر اللہ کی رحمت ہو. تو فرماتی ہے کہ میں نے جبریل امین کی زیارت کی, یہ اعزاز بھی مجھے ملا. یہ سلام حضرت سیدہ خدیجہ کو بھی ہے. جی بالکل, وہ تو اللہ کا سلام بھی ہے جی, اور پھر جبریل امین کا سلام. سبحان اللہ. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یہ اعزاز کہ آپ محدثہ ہیں, فقیہہ ہیں, مفسرہ ہیں. تو آپ نے جو تعلیم امت کو فرمائی ہے وہ ایک محدثہ کی حیثیت سے ہے, مفسرہ کی حیثیت سے ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر قحط سالی ہوتی ہے تو لوگ اکٹھے ہو کر سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا کہ وہ قبر رسول ہے سامنے, وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے, سارے اکٹھے ہو کے وہاں چلے جاؤ. اس کے اوپر جو چھت ہے وہ کھجور کے خشک تنوں کی بنی ہوئی, تم نے زبان سے کچھ نہیں کہنا, صرف اس چھت کے اندر تم نے سوراخ کر دینا ہے تاکہ آسمان اور نبی علیہ السلام کی قبر انور میں کوئی حجاب نہ رہے, کوئی پردہ نہ رہے, کوئی آڑ نہ رہے. اب تم نے زبان سے کچھ نہیں کہنا, جب وہ چھت کے اندر سوراخ ہو جائے تو پھر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے, بس تم نے وہاں یہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رہنمائی میں جب یہ عمل کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ بس وہ چھت میں شگاف کی ضرورت تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. ملا علی قاری کے وہ لفظ میں یہاں ضرور عرض کروں گا جو آپ نے اس روایت کے تحت لکھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر رسول آ رہا آسمان میں کوئی پردہ نہ رہا تو آسمان نے رسول اللہ کی قبر انور کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا, وہ بارش برسنا شروع ہو گئی. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کو یہ پیغام دیا. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اعزاز بھی ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وارفتگی دیکھیے کہ سورہ احزاب کی جس وقت آیت اترتی ہے جس میں اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے پوچھیں اگر ان کو دنیاوی زیب و زینت کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے تو آپ ان کو دے کر اچھے احسن طریقے کے ساتھ اپنے آپ سے جدا کر دیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سیدہ عائشہ پاک کے سامنے پیش کی تو بڑے کمال کے لفظ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. حضور نے فرمایا عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. تو انہوں نے فوراً عرض کیا حضور مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی حضور, آپ کے والد سے مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر مشورے کے اللہ کو, اس کے رسول کو اور آخرت کو قبول کرتی ہوں. پھر سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور حمیت کا وہ منظر میں ضرور بناتے اسلام کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے جو اسلام کی آغوش میں پلتی ہے کہ اسلام کے لیے کس قدر انہیں حساس طبیعت رکھنی چاہیے کہ جب ایک یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور لفظ بولا السلام علیکہ کہ سام کا معنی موت کا ہے اور یہ لفظ جس طرح رائنہ کا لفظ بولتے تھے تو سیدہ عائشہ پاک پردے میں یہ بات سن رہی تھی. آپ نے وہاں سے فرمایا تجھ پہ موت ہو اور تو اللہ کی رحمت سے دور اور تجھ پر اللہ کا غضب ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آپ نرمی اختیار کریں,
وہ لفظ کہہ دیتی جو اس نے کہے تو وہ جواب دے دیتی، لیکن یہاں محدثین نے لکھا کہ جہاں سے ان کی غیرت کا، دینی اہمیت کا پتہ چلا، اور انہوں نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ یہ ریڈ زون ہے، یہ نو گو ایریا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ، اس میں کوئی ایرا غیرت داخل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے بھی اس جذبات کا اور ورفتی کا اظہار کیا۔ اور پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ان کو ارشاد فرمائی، عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا سرکار آپ دعا فرمائیں نا کہ میں قیامت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی ازواج میں شامل رہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میدان حشر میں مجھے ملنا چاہتی ہو، قیامت میں بھی میرا ساتھ چاہیے تو دو کام کرنا، ایک یہ ہے کہ کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک لباس پہمد لگنے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک اس لباس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان پوری زندگی نبی علیہ السلام کی یہ جو وصیت تھی اس پر آپ کاربند رہی، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ 70,000 دینار آپ نے صدقہ کیا لیکن اپنے لباس پر آپ کے پہمد لگے تھے۔ اور پھر یہ فرماتی ہیں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو پھر میں زاروں کی طرح روتی ہوں، اور مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ میرے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہوں نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کبھی روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ مجھے نبی علیہ السلام کا وہ فاقہ، وہ زہد، وہ قناعت یاد آتی ہے تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک ذات ہے وہ اتنی صفات جلیلہ اور اتنے خصائص کا وہ مجموعہ تھی، اور ان کی ذات کے اندر اللہ نے اتنی خوبیوں کو جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی کریم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو باقی خاندان اور سیدہ عائشہ کیسے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئیں اور پھر مدنی زندگی آپ کی کیسے؟ جی بالکل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے وہ تو بڑا یادگار ہے جی، اور بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں تو انہیں رفاقت میسر ہے، قرآن اور اس میں تو میں جب وہ ایک ملمح اور واقعہ دیکھتا ہوں کہ حضور ساتھ نکلے ہیں اور آگے سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا ہے لیکن حضور کیا بات ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ من معاکا یا ابا بکر، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بتاتا ہوں تو اجازت نہیں بتانے کی، اور اگر نہیں بتاتا تو صداقت پہ حرف آتا ہے۔ کیا بات ہے، تو کیا محبت بھرا جملہ کہتے ہیں کہ ھذا ھادٍ یہدنی الی الطریق، یہ ہادی ہیں مجھے راستہ دکھانے۔ صدیق اپنا سچ بھی بول گئے، کمال ہے، اور بھرم بھی رکھ گئے، دنیا کائنات کے لیے سچ بول دیا۔ بالکل، اور پھر جب آپ پہنچ گئے تو بعد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خاندان جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پہنچے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستقر ہو گئے تو پھر آپ تشریف لائیں، اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ، پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں، اور یہ روایات میں بھی ہے کہ آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیمار ہوئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یسرب کے اندر، کیونکہ پہلے وہ یسرب تھا، تو پھر حضور سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان جو ہے وہ تو بیمار ہوئے ہیں اور ان کو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا مانگی اور فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ ما حببت مکہ او اشد، فرمایا یا اللہ میرے اور میرے غلاموں کے لیے مدینے کی فضا کو بھی اتنا محبوب بنا دے کہ جیسے یہ مکہ سے پیار کرتے ہیں، او اشد سے مراد ہے کہ مکہ سے بھی بڑھ کے مدینہ سے پیار کریں۔ اچھا حضور، گویا اس خاندان کی برکت سے اور اس کے طفیل مدینہ کو بھی دعائیں ملتی رہیں، اتنی دعائیں جناب ملی، اور وہ بھی کسی خاندان کی برکت سے ملی، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان۔ اور یہاں خاص طور پہ جب مدینے میں پھر آپ ایک رخصتی ہوتی ہے اور حضور کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ایک خاص سبق ہمیں ملتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی ازدواجی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معیار عطا فرما دیا اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا، مفاہیم کی تصحیح کر دی۔ آج کل جو بعض اوقات ازواج سے اور بیویوں سے ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے، گھر میں کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹایا جاتا، اور کبھی کبھی تو بعض ایسے ریجڈ قسم کے خاوند بھی ہوتے ہیں
جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہنسنے مسکرانے والی بات کر لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہماری مردانگی پہ کوئی حرف نہ آ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھر کا وہ ماحول کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کئی روایات ایسی بیان کی ہیں کہ انسان کھل اٹھتا ہے. بالکل. ان میں یہ روایت بھی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں. میرا رویہ دیکھو اور اس پہ اپنے رویے کو سیٹ کرو. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں دوڑ لگائی جائے. کیا بات ہے. اور یہ بھی ایک میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے، 2 بار یہ ہوا. اور ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیونکہ میں ابھی ایک چست بدن اور اتنا جو ہے وہ زیادہ صحت نہیں تھی تو اس وقت میں آگے نکل گئی، اور دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور فرمایا ہاذہ بتلک، میں نے اس کا بدلہ لے لیا. ہنسی مذاق، یہ خوبصورت ماحول. اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل بعض لوگ جنہوں نے مذہبی اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اور رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں. وہ حضرت سیدہ عائشہ کی یہ روایت پڑھیں کہ جب سرکار گھر آتے تو تمام کاموں میں میرے ساتھ شریک ہوتے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ کان یقطع اللحم بالسکین، گوشت کاٹنے میں چھری پکڑتے ہیں، کبھی گوشت پکڑتے ہیں، مدد کرتے ہیں، روٹی لگانے میں مدد کرتے ہیں، اور ادھر سے آذان کی آواز آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد تشریف لے جاتے ہیں. عبادت، روحانیت اور خانگی زندگی کا حسین امتزاج ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے. اور اس میں آپ ایک بہترین خاوند ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو اعتدال کا درس دیا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کچھ خواتین آ گئیں اور وہ آ کے اپنے اپنے خاوندوں کے قصے سنانے لگیں. صحیح بخاری میں طویل روایت ہے. اور کسی نے کہا میرے ساتھ تو وہ نازیبا سلوک کرتا ہے، مجھے ڈانٹتا بہت ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرا سارا کھانا کھا جاتا ہے، سارا کھانا کھا جاتا ہے. اور ایک نے کہا جو ام ذرا ہے، اس نے ابو ذر کی داستان سنائی اور کہا بہت اچھا ہے، بہت ٹائم دینے والا ہے، بڑا خیال رکھنے والا ہے. بڑی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. جب حضور کو یہ باتیں سنائیں، شیئر ہو رہی ہیں کہ آج بیویاں آئی تھیں یہ باتیں کر رہی تھیں، فرمایا ابو ذرا جتنا خیال ام ذرا کا رکھتا تھا نا، اے عائشہ میں اس سے بھی بڑھ کے تیرا خیال رکھنے والا. یہاں تو اس سے بڑھ کے محبت ہے، وارفتگی ہے. اور اس میں پھر سرکار یہ بھی بیان کیا اعتدال میں کہ کچھ مرد آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے کے پیچھے حضور کے گھریلو معمول پوچھنے لگے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کام میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر میں ٹائم دیتے ہیں. تو ایک کہنے لگا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو میں مسلمان ہوں، حضور کا غلام ہوں، لیکن میں یہ اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں اتنے ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات کو بھی جاگتا رہوں گا، میں نے سونا نہیں ہے. اور ایک نے کہا انی لا اتزوج النساء، میں شادیاں نہیں کروں گا. جب حضور آئے سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساری بات بیان کی کہ یہ راہب قسم کے لوگ ہیں جو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہیں، تو حضور نے ناپسند فرمایا. سیدہ عائشہ نے یہ بات اور یہ روایت ہم تک پہنچائی کہ حضور نے فرمایا اما انا فانا انام و اصلی و اصوم و افطر و اتزوج النساء. فرمایا میں اللہ کا نبی اور اس کا محبوب ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں ازواج مطہرات اور میں شادیاں کرتا ہوں، نکاح کی سنت کو قائم کرتا ہوں. تو جو درس اعتدال حضور نے عطا فرمایا ہے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. بات فرمائی کہ جی کوئی انصاری لڑکی آتی تھی حضرت سیدہ، پھر آپ نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار پسند کرتے ہیں تھوڑا بہت یہ گیت گانا. اچھا بالکل، اس میں 2-3 روایات ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ وہ سہیلیاں آتی تھیں اور وہ آ کے کچھ نغمے عرب کے پڑھتی تھی، اور کبھی کبھی کوئی دف وغیرہ بھی ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آئے، وہ پڑھتی رہی. حضرت عثمان غنی آئے، وہ پڑھتی رہی. حضرت فاروق اعظم آئے تو وہ بالکل چپ ہو گئیں. اور آپ نے بھی جلالی نظروں سے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیا فرمایا، یا عمر دعہو یا عمر، اے عمر ان کو پڑھ لینے دو، ان لکل قوم عیدا فہذا عیدہم. عید ہوتی. اور پھر وہ دیکھیے کہ حبشی آتے ہیں عید کے دن رقص کرتے ہیں، محمد عبد صالح، حضور کی محبت میں تلواروں کا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور فرماتے ہیں آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو نظارہ دیکھو. یعنی اتنا انٹرٹین کروانا اور اپنی زوجہ کو
باہر لے جانا، کچھ مناظر دکھانا، یہ سارا وہ فطرتی اسلام کا کمال ہے، جو ہمیں کمال نظر ہے۔ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتی ہیں اما شبیتی یا عائشہ، اے عائشہ سیر ہو گئی ہو یا ابھی اور دیکھنا ہے؟ کہتی ہیں نہیں میں نے ابھی اور دیکھنا ہے۔ تو اپنے اونٹ سے پردے کے عالم میں وہ منظر بھی دکھائے جا رہے ہیں، عید بھی ہے، سبحان فرحت و اللہ، سرور بھی ہے، سبحان وہ اللہ۔ سارے مناظر ہمیں وہاں سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایک مثالی ازدواجی زندگی ہے، اگر ہم اس نمونے کو سامنے رکھیں تو ہماری ازدواجی خاندانی زندگی مثالی بھی ہو اور عبادت بھی ہو، بے شک۔ دونوں باتیں اس میں آ جائیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو آپ کے امتیازات ہیں، فضائل ہیں، ان میں ایک آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح آپ کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نور میں آپ کا ذکر کر کے قیامت تک کے لیے وہ شرف عطا کر دیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ جو شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے برات کا، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سر یہ 5 ہجری ہے اور شعبان کا مہینہ تھا۔ غزوہ بنو مستلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کے لشکر سمیت واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو اسی واپسی کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا جس کو بنیاد بنا کر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے چند ہم نواؤں نے ایک بنیاد ایسی بات کی رکھی کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب کی جو آپ کے شایان شان نہیں تھی، آپ کی عفت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت کے خلاف تھی۔ جب یہ بات پھیل گئی مدینہ طیبہ کے اندر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بھی یہ بات پہنچی اور آپ نبی علیہ السلام کی رضامندی سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئیں اور نبی علیہ السلام اس پر خاموش رہے۔ جی آپ نے خود اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی 2 بنیادی حکمت مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خود کوئی جواب دوں گا تو منافقین اس پر بھی شور کریں گے کہ چونکہ یہ شور ہے اس لیے یہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک میں خاموش رہوں گا تو اللہ کریم خود عائشہ صدیقہ کی برات کا اظہار فرمائے گا اور قرآن مجید کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس طہارت اور عفت کو بیان اور یہ کیا بڑا جائے شرف گا۔ ہوگا۔ جی بالکل۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے آئے تو آپ رو رہی تھی، حضور تشریف فرما ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ خاموش ہیں اس معاملے میں؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما کر اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنی اہل کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، کمال ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہاں خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، میں سبحان بطور خاص یہاں توجہ دلانا چاہوں گا جو صحابہ کرام کی گفتگو تھی، جو معیار ایمان کو انہوں نے واضح کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کہ سرکار جو رب آپ کے وجود اطہر پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے خاندان کی اور آپ کے اہل کی کس قدر طہارت کا خیال رکھتا ہوگا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جو رب آپ کا سایہ زمین پر اس لیے نہیں پڑنے دیتا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، اور رب آپ کے وجود اطہر سے منسوب جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی اہل ہیں، ان کی طہارت کا کس قدر خیال رکھتا۔ اور پھر مولا کائنات کے وہ الفاظ کہ رب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کے نالین کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو محبوب آپ اتار دیں۔ تو جو رب آپ کی طہارت کس قدر خیال رکھتا ہے اس نے آپ کی اہل کے حوالے سے آپ کی طہارت کا کتنا خیال رکھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھے۔ آپ نے جملہ فرمایا کہ میں اپنی اہل کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اسی موقع پر نبی علیہ السلام پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک خوش ہو جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہاری برات کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل کر دی ہے۔ کتنی آیات؟ 2 4 5 7 نہیں، 10 آیتیں قرآن مجید کی سورہ نور کی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے لیے ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت، ان کی عفت، ان کی شرم اور ان کی حیا کو بیان کرنے کے لیے اتری۔ اور یہ امت مسلمہ پر سیدہ عائشہ پاک کے توسط اور توسل کتنا بڑا احسان تھا کہ جو بنات اسلام ہیں اور خواتین اسلام ہیں ان کی عفت و عصمت پر کس طرح پیرا دیا گیا کہ اگر کوئی بغیر گواہوں کے، بغیر کسی دلیل کے کسی عفت عصمت مآب عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا سیدہ عائشہ پاک کے توسط سے یہ بیان کر دی گئی، یہ قانون بن گیا۔ جی، حد قذف اور تہمت کی سزا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ وہ جس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی جس میں آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، وہاں ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا
حضور یہ ابو بکر کی اولاد کا کوئی پہلا صدقہ تھوڑی ہے، ہائے۔ اس سے پہلے بھی وہ جو حد قذف والی آیت ہے وہ انہی کے صدقے سبحان اللہ، اب آیت تیمم جو ہے ان کا جو وجہ اور سبب ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہی ہیں۔ تو یہ قرآن کی 10 آیتوں جو تھی حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر طہارت کے لیے نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بڑی ضروری ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طہارت و عفت کے حوالے سے اور ان آیات کے ساتھ جو آپ کو مقام ملا، جو عزت ملی، جو شرف ملا۔ دیکھیے کہ 4 مقبول آدمی اور اللہ کی مقرب ہستیاں اور مقرب بندے جن کی برات اللہ کریم کی طرف سے آئی، لیکن کس طرح آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برات ہے وہ ایک بچے کے بولنے کے ذریعے ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو برات کا اعلان ہو رہا ہے وہ پتھر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو برات ہے وہ ان کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کر دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پاک کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کی برات کا اعلان خود رب کائنات فرما رہا ہے، ان کی عفت کو، ان کی حیا کو، ان کی شرم کو خود رب کریم بیان فرما رہا ہے، اور اس کو آپ اپنے انفرادی خصائص کے اندر اور اپنی خوبیوں کے اندر ذکر کیا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جس کی طہارت کی گواہی خود رب کائنات نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ویسے ناظرین کرام، ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ کا یہ ذکر جمیل ہم جاری رکھیں گے اور فیوز و برکات میں آپ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی کے انتخاب کا اور اس کی کچھ ترجمانی کا۔ ہمارا آج کا موضوع ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور آج جو انتخاب کیا گیا ہے مثنوی میں سے وہ اسی رعایت سے اور اسی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ تمہیدی نکات عرض کر دوں اور پھر چند اشعار وہ پیش کروں گا جو حضرت صدیقہ سے متعلق ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے سارے کلام میں، چاہے وہ غزلیں ہوں یا مثنوی شریف ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہے، آپ کے معجزات کا ذکر ہے، آپ کے حسن و جمال ظاہر و باطن کا ذکر ہے، اور دلچسپ یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کے صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ خلفائے راشدین اور ائمہ اطہار کے بعد جن صحابہ کرام کا ذکر مولانا جلال الدین رومی بہت کثرت سے کرتے ہیں اور بہت محبت سے کرتے ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور حضرت اویس قرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے 2 ہستیوں کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک امیر المؤمنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ خانوادہ صدیقی سے حضرت مولانا کی جو محبت اور عقیدت ہے اس کا رنگ ہی اور ہے، اس لیے بھی کہ خود مولانا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، صدیقی النسب ہیں، تو وہ محبت اور وہ رنگ اور وہ عقیدت تو ہوگی ہی۔ چنانچہ ان کے کلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی اکثر شخصیات کا ذکر ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مولانا جیسے عاشق صادق کے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ کا ذکر خیر نہ ہو۔ انہوں نے وہ جو امتیازی وصف ہے حضرت عائشہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ان کی طرف خصوصی میلان، جس میں بہت امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے حضرت سیدہ عائشہ کو، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، رسول کریم فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ، اے حمیرہ۔ حمیرہ حضرت سیدہ عائشہ کا لقب ہے۔ حمیرہ کہتے ہیں ایسے رنگ والی خاتون کو جس کی سفیدی میں سے سرخی جھلکتی ہو، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ مولانا رومی نے اس کو لنک کیا ہے بہت ہی خوبصورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کیفیات روحانی میں
فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، سبحان اللہ۔ اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے، یعنی اذان دیجیے۔ تو وہ قرب الہی سے اور معیت الہی سے متصل ہونے کے لیے آپ ایسا فرماتے تھے، اور یہی کیفیت ہمیں کلمینی یا حمیرہ میں لگتی ہے۔ دیکھیے کس والہانہ پن سے فرماتے ہیں، آن کے عالم مست گفتش آمدی، وہ شخصیت کہ دنیا جس کی باتوں کو ترستی تھی اور دنیا جس کی باتوں پہ مست اور سرشار ہوتی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ میزلی۔ وہ رسول کریم فرمایا کرتے تھے اے حمیرہ، اے عائشہ، مجھ سے باتیں کیجیے۔ پھر فرماتے ہیں مصطفیٰ آمد کے سازد ہمدمی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہمدم اور انیس اور مونس کی طلب ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کلمینی یا حمیرہ کلمی، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ اور بھی کئی مقامات پر ان کا ذکر خیر ہے حضرت سید عائشہ کا مثنوی میں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر کسی مرحلے پر اس میں بات چیت کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہے مناجات آئمہ آل بیت اطہار کا۔ آئمہ آل بیت اطہار کی مناجات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مناجات اپنے اندر جہاں دیگر برکتیں اور رحمتیں سموئے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے لیے اس کے اندر سامان تربیت بھی ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت امام زین العابدین کی مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم اس مناجات کو دیکھتے ہیں تو اس مناجات کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا عنوان ہے مناجات الخاشعین، خشوع اختیار کرنے والوں کی مناجات۔ اور خشوع ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں بندگی کے احساس سے آشنا کرتا ہے۔ خشوع وہ وصف بندگی کا جو یہ بتاتا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے قرب کا کتنا اثر مرتب ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا کتنا اثر ہماری شخصیت میں سرایت کر رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اس کی تاثیر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف کے زیر اثر۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیفیت خشوع کی پیدا ہو رہی ہے، ایک کیفیت انکسار کی پیدا ہو رہی ہے، ایک کیفیت ٹوٹنے کی پیدا ہو رہی ہے پہاڑ کے اندر بھی اللہ کے کلام کے نزول کے بعد اس کی تاثیر کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے کلام کا قرب اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم اس ذکر کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن کی نمازیں خشوع سے منور ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خشوع کا رنگ موجود ہے۔ اور یہ خاص انبیاء ہے، یہ انبیاء کے اوصاف میں قرآن مجید نے اس کو شامل کیا ہے۔ جب سورہ انبیاء میں انبیاء کا ذکر ہوا، 11 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کے پورے کریکٹر کو، ان کی سوانے کو، ان کے اسوہ کو، ان کے اوصاف کو جب قرآن مجید نے کنکلوڈ کیا تو یہ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کرنے کے لیے جلدی کرنے والے ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور یہ ہماری بارگاہ میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب ہم ناظرین کرام پڑھتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی مناجات کہ کس طرح سے ایک انداز خشوع کے ساتھ، خشوع کی کیفیت کے ساتھ امام پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی حقق رجائی و آمن خوفی فإن کثرت ذنوبی لا ارجو فیہا الا عفوک، اے میرے اللہ میری امید کو پورا فرما، مجھے خوف سے امان عطا فرما، میں گناہوں کی کثرت میں تیری بارگاہ سے تیرے عفو کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔ سیدی انا اسألک ما استحق وانت اہل التقوی اہل المغفرہ
फ़ग़फ़िर ली व अलबिसनी मिन नज़रिका सौबन युगत्ती अलैया तबियात व तग़फ़िरुहा ली वला उतालब बिहा इन्नका ज़ू मन्निन क़दीमिन व सफ़हिन अज़ीमिन व तजावुज़िन करीमिन। है मेरे अल्लाह, है मेरे आका, है मेरे मालिक, मैं तुझसे वो मांगता हूँ जिसका मैं मुस्तहिक भी नहीं। तू अपने करम से ढांपने वाला है, बख्शने वाला है, बस मुझे बख्श दे। अपनी नज़र करम से मुझे ऐसा लिबास अता कर जो मेरी ख़ताओं को छुपा दे। है अल्लाह, मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, मेरी बाज़ पुरस न फरमा। बेशक तू बड़ा नेमतें अता करने वाला, बड़ा दरगुज़र करने वाला, बड़ा मेहरबान और माफ़ी अता करने वाला है। इलाही अंतल्लज़ी तुफ़ीदु सैबका अला मन ला यसअलुका व अलल जाहिदीन बिरबूबियतिका फ़कैफ़ सय्यदी बिमन सअलका व ऐकना अन्नल खल्क़ लक वल अम्र इलैक तबारकता व तआलैता या रब्बल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो वो है जो सवाल न करने वालों को भी अता करता है, जो अपनी रबूबियत के मुनकरीन को भी अता करता है। वो तेरी बारगाह से क्यों महरूम रहेगा, कैसे महरूम रहेगा? जो तुझसे मांगता है और यकीन रखता है, पैदा करने वाला तू है, हुक्म तेरा चलता है, खल्क और अमर सब तेरे दस्ते कुदरत में है बाबरकत, है बुलंदतर, है सब जहानों को पालने वाले, मुझे अपनी अताओं से नवाज। सैयदी अब्दो का बेबाब का अकामतुल खसासत बैन यदैक यकरा बाबा ihसान का बेदुआही व यस्तात हो जमीला नज़र का बेमकनून रजाही फ़ला तोरिज़ बेवजह कल करीम अन्नी व अकबल मिन्नी मा अकूलो फ़क़द दाऊतु का बेहाज़त दुआए व अना अर्जु अल्लाह तरुद्दनी बिमारिफ़तम मिन्नी बिराफ़तिका व रहमतिका। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाज़िर है, जिसे उसकी मुशक्क़तों और तंगियों ने तेरे दरवाज़े पे ला खड़ा किया है। वह अपनी दुआओं के ज़रिए से तेरे एहसान का दरवाज़ा खटखटा रहा है। ऐ अल्लाह, अपनी ज़ात के वास्ते से मुझे अपने करम से अपनी तवज्जो से महरूम ना रखना, मेरी अर्ज़ को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, मैंने उस दुआ के ज़रिए तुझे पुकारा है और उम्मीद रखता हूँ तू मेरी दुआओं को रद्द न करेगा। है मेहरबानी और रहमत फरमाने वाले, मुझे अता कर। इलाही अंतल्लज़ी ला युख्फ़ीका साइलुन वला यनकुसुका नाइलुन अंत कमा तकूलो व फ़ौक़ मा नकूल। है अल्लाह, तू वो है जो सवाल करने वाले को सवाल करने से रोकता नहीं और जिसका अता करना उसकी अताओं में कमी नहीं लाता। है अल्लाह, तू वो है जो तू बताता है और जो हम समझते हैं, हम कहते हैं, उससे कहीं वरा, कहीं बुलंदतर है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्रन जमीलन व फ़रजन करीबन व कौलन सादिकन व अजरन अज़ीमा। है अल्लाह, मैं तुझसे सब्र जमील का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे जल्द कशाइश का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे कौल सादिक का सवाल करता हूँ और अजर अज़ीम का सवाल करता हूँ। अस्सअलुका या रब्बी मिनल खैर कुल्लिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह से हर वो खैर मांगता हूँ जो मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता। व अस्अलुका अल्लाहुम्मा मिन खैर मा सअलका मिन्हु इबादुका सालिहून। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह से हर उस खैर का सवाल करता हूँ जो खैर नेक बंदों ने तेरी बारगाह में मांगी। या खैर मन सुइला व अजवद मन आता। है सबसे बेहतर वो हस्ती जिससे सवाल किया गया है, सबसे बढ़ के अता करने वाले सखी। आतेनी सूली फ़ी नफ्सी व फ़ी आहली व फ़ी वालिदैया व वलदी व अहले हुज़ानती व इख़वानी फ़ीक। है अल्लाह, मुझे अपने कुनबे में, अपने ख़ानदान के लिए, वालदैन के लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे ताल्लुक़ वालों के लिए, मेरे दीनी भाइयों के लिए, सब के लिए खैर अता करा, खैर अता फरमा। वो आरगे दैशी। है अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना। वो अज़हर मुरूवती, मेरे अच्छाई को ज़ाहिर फरमा। वो असले जमिया वाली, और है अल्लाह, मेरे जितने अहवाल हैं उन सब को बेहतर कर दे। नाज़रीन किराम, आप देखते हैं कि एक एक लफ्ज़ अपने अंदर क्या कबूलियत की कशिश रखता है और क्या इखलास, क्या बंदगी, और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क्या तज़ल्लुल और क्या तज़र्रुर और क्या खशू है। बतौर ख़ास 4 जो सवालात किए हैं हज़रत इमाम पाक ने अल्लाह की बारगाह में, उन पे हम थोड़ा गौर करेंगे। जो आप फरमाते हैं, अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ सब्र जमील, फ़र्ज करीब, कौल सादिक और अजर अज़ीम। ये वो नेमतें हैं जो अम्बिया ने मांगी, जिनके मांगने की तलकीन की गई। सब्र जमीली को नाज़रीन कराम अगर हम लें तो हम देखते हैं कि जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हिजर व फ़िराक की तकालीफ़ से गुज़र रहे हैं और फिर ऐसे हालात हुए कि बिन्यामीन भी चले गए। उस वक्त उन्होंने जो चीज़, जिस
طریقے کو اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا، وہ صبر جمیل کا راستہ ہے۔ اور وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صبر جمیل کیا ہے۔ صبر جمیل جو یہاں امام پاک بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی آپ اپنی ذات کو بکھرنے نہ دیں، آپ مایوسیوں کی نظر نہ ہوں، مایوسیوں کا شکار نہ ہوں۔ اور پھر صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ وہ منزلوں کو قریب کر دے، بچھڑوں کو ملا دے، پراگندہ احوال کو اصلاح کی طرف لے آئے۔ جب بنیامین بھی چلے گئے، یوسف بھی چلے گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ کیا ہوا؟ جتنے بھی غم مجھ پہ ٹوٹ رہے ہیں، میں صبر جمیل کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی یہ بات دور نہیں ہے، خارج از امکان نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے سب بچھڑے ہوں کو مجھ سے ملا دے۔ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ امکانات کو جانتا ہے، وہ ان امکانات کو پردہ غیب سے ظہور میں لا سکتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، یعقوب کو یوسف بھی ملے، یعقوب کو بنیامین بھی ملے، اور حضرت یوسف کا وہ خواب بھی سچا ہوا جو بچپن میں انہوں نے دیکھ کے اپنے والد گرامی کو بتایا تھا۔